السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 52 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما پھر جب ودعتها جنا اس نے اس کو، قالت تو کہا اس نے، ربی اے میرے رب، انی بشک میں نے ودعتها جنا اس کو، یہ ہا مونس کی ضمیر ہے، انسا لڑکی، واللہ اور اللہ تعالیٰ علم زیادہ جاننے والا ہے، بما اس کو جو وضعت اس نے جنا، ولیس الذکر اور نہیں ہے لڑکا، کل انثی لڑکی کی مانند یا لڑکی جیسا، وانی اور بے شک میں نے سمیتها نام رکھا اس کا مریم مریم، وانی اور بے شک میں اعیذ پناہ میں دیتی ہوں اس کو، ہاں اسے، بکا تیری، وذریتہا اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے یا شیطان مردود سے۔ آیت نمبر 37 ہے، فتقبلها تو پس قبول کیا اس کو، ربوها اس کے رب نے، بقبول حسن اچھی قبولیت کے ساتھ، وانبتها اور پرورش کی اس کی، نباتا حسنا اچھی نشو و نما کے ساتھ، وکفلها اور کفیل بنا دیا اس کو یا سونپ دیا اس کو، زکریا کو، کلما جب کبھی داخل ہوتے، علیہ اس پر یا اس کے پاس، زکریا علیہ السلام، محراب یا عبادت خانے میں، وجدہ پاتے، عندہا اس کے پاس، رزقن کئی کھانے کی چیزیں، کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز، قال تو کہا، یا مریم اے مریم، انا لکی ھذا کہاں سے ہے، لکی تیرے لیے، ھذا یہ، قالت کہا اس نے، ہوا وہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ آیت نمبر 38 ہے، ہنالک اسی جگہ، دعا پکارا، زکریا علیہ السلام نے، ربہ اپنے رب کو، یا دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، قال کہا اس نے، ربی اے میرے رب، حب لی عطا فرما میرے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، ذریتن اولاد، طیبتن پاکیزہ اولاد، انکا بے شک تو ہی، سمیع الدعاء بہت سننے والا ہے دعا کو۔ آیت نمبر 39 ہے، فنادتہ تو پکارا اس کو، الملائکۃ فرشتوں نے، وہوا اس حال میں کہ وہ جب، قائم کھڑا تھا، یصلی نماز پڑھ رہا تھا، فی المحراب محراب میں یا عبادت خانے میں، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، یبشرک بشارت دیتا ہے تجھے، بیحییٰ یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، بکلمت ایک کلمے کی، من اللہ اللہ کے یا اللہ کی طرف سے، وسیداً اور سردار ہوگا، وحصوراً اور اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والا ہوگا، ونبیاً اور نبی ہوگا، من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ آیت نمبر 40 ہے، قال کہا اس نے، ربی اے میرے رب، انا کیوں کر یا کیسے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام بچہ یا لڑکا، وقد اور تحقیق، بلغنی پہنچا مجھ کو، یا نی بلغنی پہنچا مجھے، الکبر بڑھاپا، وامراتی اور میری بیوی، عاقر بانجھ ہے، قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کذالک اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ، یفعل کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لیسن نمبر 52 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى پھر جب اس نے جنم دیا اس کو یا جنا اس کو، تو اس قالت ربی انی وضعتها انثی کہنے لگی کہ اے میرے رب، بے شک میں نے اس کو لڑکی پیدا کیا۔ ہوتا یوں تھا کہ لڑکا جو ہے اس کو اس کی نظر مانتے تھے، لیکن چونکہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انہوں نے نظر مانی تو یہ بیٹی پیدا ہوئی، واللہ اعلم بما وضعت اور اللہ تو زیادہ جانتا ہے جو اس نے جنا تھا، جو پیدا کیا تھا، ولیس الذکر کالانثی اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی مانند، مطلب یہ کہ وہ کہنے لگیں جو ان کے ذہن میں تھا، عمران کی بیوی کے جو ذہن میں تھا لڑکا، کہ اس جیسا لڑکا ہوگا، وہ اللہ مجھے عطا کرے گا تو میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گی، اللہ کی عبادت کے لیے، وہ لڑکا کالانثی اس لڑکی کی طرح تو نہیں تھا، وانی سمیتها مریم لیکن چونکہ اللہ نے بیٹی دی ہے تو وہ کہتی ہیں، انی سمیتها مریم بے شک میں نے نام رکھا اس کا مریم، وانی اعوذها بک
اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو بکا تیری وذریتہ ہے اور اس کی اولاد کو۔ یہ ہا کی ضمیر مونس کی ہے، یعنی ان کی والدہ کہنے لگیں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میں نے مریم کو تیری پناہ میں دیا، وذریتہ اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، اور شیطان کے اس چھونے کی وجہ سے وہ چیخ کر روتا ہے۔ یہ جو بچے پیدائش کے وقت روتے ہیں نا، یہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے روتے ہیں۔ تو سوائے مریم علیہ السلام کے اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے، یعنی ان کے علاوہ اس لیے کہ ان کے بارے میں ان کی ماں نے دعا کی تھی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ انہوں نے کہا تھا انی سمیتها مریم و انی اعوذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، میں نے اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیا۔ تو اللہ نے اس پناہ کو قبول کیا، تو شیطان کی پناہ سے، یہ شیطان کے شر سے یہ اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو بھی شیطان نے ان کو نہیں چھوا، جو باقی سارے بچے جو ہیں وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے روتے ہیں، تو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیسیٰ علیہ السلام نہیں روئے۔ تو بہرحال یہ ایک دعا ہے بہت پیاری۔ تو میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے، اور میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ ہر عورت جب پریگننٹ ہو تو اس دعا کو کثرت سے پڑھے کہ انی اعوذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں اپنی اس اولاد کو اور اس کی بھی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولادوں کی حفاظت فرمائے گا شیطان کے شر سے۔ تو انہوں نے نام رکھا اس کا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابھی وہ پیدا ہی ہوئی تھی، یہاں سے آپ یہ دیکھیں پوائنٹ کی بات ہے، جب وہ پیدا ہوئیں تو فوراً ان کا ساتھ نام رکھ دیا گیا انی سمیتها مریم۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کا ساتھ ہی نام بھی رکھ سکتے ہیں، لازم نہیں ہے کہ 7ویں دن ہی نام رکھا جائے۔ 7واں دن آخری حد ہے کہ 7ویں دن تک لازم نام رکھیں۔ تو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج میرے گھر میں رات کو بچہ پیدا ہوا اور میں نے اپنے باپ کے نام پر اس کا نام رکھا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر۔ تو بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ابراہیم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے بھی اور اس آیت کے حوالے سے بھی ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو اس کا فوراً نام بھی رکھ سکتے ہیں، لازم نہیں ہے کہ 7ویں دن ہی رکھا جائے، 7ویں دن کے اندر اندر رکھنا ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو قبول کیا اس کو، وہ جو نظر مانی تھی انہوں نے، جو وقف کر دیا انہوں نے اپنی بیٹی کو اللہ کے راستے میں، تو اللہ نے اس کو قبول کیا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اچھی قبولیت کے ساتھ، وَأَنبَتَهَا اور اس کی پرورش کی، نَبَاتًا حَسَنًا اچھی نشو و نما کے ساتھ۔ کس طرح اچھی پرورش کی، کس طرح اچھا قبول کرنا ہے، وہ آگے بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور الفاظ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کفیل بنا دیا اس کو، اس کا زکریا علیہ السلام کو۔ زکریا علیہ السلام کون تھے؟ تو صحیح احادیث کے حوالے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زکریا علیہ السلام مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، بلکہ بہنوئی تھے۔ زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے۔ یہ اس بات کا یوں پتہ چلتا ہے کہ وہ معراج والی حدیث میں، جس میں ہے کہ دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو ان دونوں کے بارے میں یہ وضاحت کی گئی کہ وہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ تو یحییٰ اور عیسیٰ چونکہ خالہ زاد بھائی تھے تو پتہ چلا ان دونوں کی مائیں کیا تھیں؟ بہنیں تھیں۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ کون تھے؟ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے، یعنی بہنوئی بھائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ مریم کی کفالت پر جھگڑا کر رہے تھے، اور پھر کوڑا ڈالا گیا، جیسے ہم لوگ کمیٹیاں نکالتے ہیں، کوڑا ڈالتے ہیں، تو کوڑا ڈالا گیا تو زکریا علیہ السلام کا نام آیا، زکریا علیہ السلام کے نام کا کوڑا نکلا، کیونکہ اس عمل کو ایک بہت نیک عمل سمجھا جاتا تھا کہ ایک ایسی بچی یا بچہ جو کہ اللہ کے عبادت کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں، اور وہ اپنے محراب میں عبادت خانے میں رہیں گے، ہر وقت عبادت کریں گے اور بغیر کسی ضروری وجہ کے وہ باہر نہیں نکلیں گے، تو یہ اس وقت کا ایک دستور تھا۔ تو اس بات کو بھی بڑا نیکی والا کام سمجھا جاتا تھا کہ ان کی کفالت کون کرے گا۔ جیسے آج ہمارے علماء ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، تو ان کی خدمت کرنا یا ان کی مدد کرنا،
ان کی دعوت کرنا، ان کو اچھا کھلانا، ان کو پہناوا دینا، یہ سب نیکی کے کام ہے۔ اسی طرح اس وقت بھی ان کی کفالت کرنا بہت نیکی کا کام سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جھگڑا کر رہے تھے اور آپ اس وقت اس کے پاس موجود نہیں تھے، پھر زکریا علیہ السلام کے نام کا قرآن نکلا، تو یہ سب آپ کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتے ہیں۔ بہرحال اس بات کا ہمیں پتہ چلا کہ قرآن ڈالا گیا اور زکریا علیہ السلام کا نام نکلا، تو زکریا علیہ السلام ان کے کفیل بنے، ان کے جو ہیں وہ زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب کبھی داخل ہوتے زکریا علیہ السلام ان پر، مریم علیہ السلام پر محراب میں، وجد عندها رزقا، تو پاتے اس کے نزدیک، اس کے پاس رزق، کئی طرح کے کھانے، کوئی نہ کوئی کھانے ضرور ہوتے اس کے پاس۔ تو محراب سے مراد میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عبادت خانے کا نام ہے محراب، جو کہ الگ سے ایک بلندی پر، تھوڑی بلندی پر کمرہ بنایا جاتا تھا جو عبادت خانے کے پاس، تو اس میں بیٹھ کے ہر وقت عبادت کیا کرتے تھے وہ جو وقف کیے جاتے تھے، جن کی نظر مانی جاتی تھی۔ تو زکریا علیہ السلام جب کبھی محراب میں جاتے تو مریم علیہ السلام کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز ہوتی اور بے موسم پھل ہوتے، جب وہ دیکھتے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے قال یا مریم، تو انہوں نے کہا اے مریم انا لکی ھذا، کہاں سے ہے تیرے لیے یہ، یعنی یہ پھل جس کا موسم بھی نہیں ہے یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو قالت، مریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ تو یہ اس کو کہا جاتا ہے اولیاء کی کرامت۔ تو اس طرح کی اولیاء کی کرامت ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں، اولیاء کی کرامتیں ہوتی ہیں۔ تو مریم علیہ السلام کے پاس جو رزق ملنا، بے موسم پھل ملنا، وہ جن کا موسم بھی نہیں یا زکریا علیہ السلام نے نہیں پہنچائے تو ان کے پاس پہنچ چکے، وہ کھا رہی ہوتی، تو یہ پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جید صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو ان کے بارے میں آتا ہے، تفصیل سے مذکور ہے کہ مکہ کے جس گھر میں انہیں قید میں رکھا گیا تھا، تو اس گھر والی جو بنت حارث تھی وہ یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے خبیب سے بہتر قیدی کبھی نہیں دیکھا، اللہ کی قسم میں نے ایک دن انہیں انگور کا گچھا کھاتے ہوئے دیکھا جو ان کے ہاتھ میں تھا، جبکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، حالانکہ مکہ میں کوئی پھل نہیں تھا اس وقت۔ تو بنت حارث کہتی ہیں کہ یقیناً وہ اللہ کی طرف سے رزق تھا جو اس نے خبیب کو دیا تھا۔ اب دیکھیں جن کے گھر میں اس کو باندھا گیا، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں میں جکڑے گئے، تو اس گھر میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو رزق پہنچایا، تو یہ ولی کی کرامت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ کب یہ کرامت ہو، جیسے نبی کے اختیار میں معجزہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور باقی انبیاء نے بھی کہا، جب ان سے معجزے طلب کیے گئے تو کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، جب اللہ چاہے تو اللہ معجزے کو نازل کر دے۔ تو اسی طرح کرامت بھی اولیاء کے اختیار میں نہیں ہوتی، جب اللہ چاہے تو وہ ولیوں کو کرامت دے دے، کیونکہ دیکھیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوروں کا گچھا تو کھا رہے تھے، لیکن وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، تو اگر وہ اپنی مرضی سے کرامت کرنے کے اختیار رکھتے ہوتے تو پھر وہ اپنی زنجیروں کو بھی کھول سکتے تھے، لیکن اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو کرامتیں دیتے ہیں اور اپنے انبیاء کو معجزات دیتے ہیں، اور یہ اولیاء کی کرامت میں سے ایک کرامت ہے کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل بھی پڑے ہوتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی پھل، کوئی نہ کوئی رزق کھانے کی چیز پڑی ہوتی تھی، اور جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگی کہ یہ اللہ کے پاس ہے اور اللہ جسے چاہے رزق عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ پکارا، دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ اس طرح رزق پہنچ سکتا ہے تو پھر میری بھی دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ تو انہوں نے جب اللہ سے دعا کی، کہنے لگے قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہنے لگے اے میرے رب عطا فرما میرے لیے من لدنک اپنے پاس سے ذریۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ اولاد، ذریۃ طیبۃ، پاکیزہ اولاد بھی اور تندرست اولاد بھی کہا جا سکتا ہے، تندرست بھی اور پاکیزہ بھی۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔
اچھا، میں یہ طیبتاً کا معنی یہ لیتی ہوں، پاکیزہ بھی ہے اور تندرست بھی ہے، اور اس کو بھی یہ پریگننٹ عورتیں کثرت سے دعا کو پڑھیں، کیونکہ اکثر جو بچوں کے جو ہے وہ بیماریاں، بعض کے بچے اور دیکھنے میں اکثر ایسی فیملیز ہوتی ہیں جن میں بچوں میں کچھ نہ کچھ بیماری موروثی ہوتی ہے اور وہ آگے چلتی آ رہی ہوتی ہے۔ تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس دعا کو لازمی پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ صحت تندرست اولاد عطا فرمائے گا۔ ذریتاً طیبتاً کے سارے معنی ہیں، پاکیزہ بھی ہوگی، صحت تندرستی والی بھی ہوگی، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ صحت تندرستی والے بچے عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے اس حالت میں۔ صرف اس کا یہ معنی نہیں کہ پاکیزہ، بلکہ نیک صالح بھی معنی ہے، پاکیزہ بھی معنی ہے، اور تندرست اور بیماریوں سے شفا والی بھی معنی ہے اس کا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فنادتہ الملائکۃ، تو پکارا ان کو، یہ آواز دی اس کو فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور ابھی تو وہ کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب عبادت خانے میں، ان اللہ یبشرک، تو فرشتوں نے اس کو خوشخبری دی کہ اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا ایک کلمے کی، من اللہ اللہ کی طرف سے، وسیدا وحسورا، اور وہ سردار ہوگا، وحسورا اور اپنے نفس پر ضبط رکھنے والا ہوگا، اپنے آپ پر، اپنے نفس پر قابو رکھنے والا ہوگا، ونبیا اور نبی ہوگا، من الصالحین نیکوں میں سے۔ تو ابھی زکریا علیہ السلام کھڑے تھے محراب میں، وہ دعا مانگ ہی رہے تھے، عبادت کر ہی رہے تھے اللہ سے، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور فرشتوں نے پکارا اور پکار کر خوشخبری دی یحییٰ علیہ السلام کی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ بھی یحییٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، لیکن ان کا نام رکھ دیا گیا۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا تبھی بھی نام رکھ سکتے ہیں، اور یہاں ہم نے پڑھا کہ اگر بچہ پیدا نہیں بھی ہوا، اللہ نے امید ہی لگائی ہے، تو بھی اس کا نام رکھا جا سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود یحییٰ علیہ السلام کا نام رکھ دیا۔ تو یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ مصدقم بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ، ایک کلمے کی، من اللہ اللہ کے، یا اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کا کلمہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہا گیا، کن فیکون، وہ کلمہ کیا ہے؟ کن فیکون، کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو کن فیکون کہنے سے پیدا کیا، لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کچھ خرق عادت یعنی بغیر باپ کے ہوئی تھی، تو ان کو کہا گیا کہ یہ جو ہے اللہ کا کلمہ کن فیکون ہے، کہ اللہ نے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا، جیسے مریم سورہ مریم میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کا کلمہ سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے، وسیدن، اور پھر اگلی خوشخبری کیا دی گئی ان کے لیے؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اور پہلی ان کی صفت کیا بتائی گئی یحییٰ علیہ السلام کی؟ کہ وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہوں گے۔ تو یحییٰ علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد پیدا ہوئے، اور دوسری ان کی صفت یہ بتائی گئی وسیدن، اور سردار ہوں گے، اور تیسری کیا بتائی گئی؟ وحسوراً، اور اپنے نفس پر ضبط رکھنے والے ہوں گے۔ بعض لوگ اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ عورتوں سے بند ہوں گے، پہلے ہم نے بھی یہی پڑھا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے حسوراً کا، عورتوں سے بند مطلب شادی نہیں کریں گے یا عورتوں کی ان کو حاجت نہیں ہوگی، اس کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ وہ اپنے نفس پر جو ہے وہ ضبط رکھنے والے ہوں گے، وہ جو ہے زنا کی طرف مائل ہونے والے، نعوذ باللہ، انبیاء میں یہ چیز تو ہوتی نہیں ہے، لیکن ان کی یہ خصوصی عادت ہے کہ وہ اس طرح کی تمام خواہشات سے اپنے نفس پر مکمل قابو پانے والے ہوں گے، ونبی من الصالحین، اور نیکوں میں سے نبی ہوں گے۔ یہ خصوصیات ان کی بیان کی گئی ہیں یہاں، ایک بکلمۃ من اللہ، دوسری سیدن، اور تیسری حسوراً، اور چوتھی نبی من الصالحین۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کہا، آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قال رب انا یکون لی غلام، چونکہ ابھی وہ اللہ سے دعا ہی کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جیسا کہ سین بیان کیا گیا ہے، ہوا قائم یصلی فی المحراب، کہ ابھی تو وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، تو وہ بڑے حیران ہوئے، ایک دم سے دعا کی فوری قبولیت ہو گئی، تو حیران ہوئے اور کہنے لگے انا یکون لی غلام، کہ جب ایک دم سے ہوتا ہے نا انسان کہ کوئی دعا مانگتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں آج تو فلاں چیز کھانے کو دل چاہتا ہے، فوراً مل جاتی ہے، تو ایک دم سے انسان پریشان ہو جاتا ہے مل بھی گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بہت بڑی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی کی، اور ابھی وہ دعا مانگ رہے تھے کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور کہا
جب خوشخبری ملی تو زکریا علیہ السلام کہنے لگے انا یکون لی غلام، یعنی ان کو یقین نہیں آ رہا تھا اور کہنے لگے کہ کیوں کر ہوگا، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، وقت بلغنی الکبر، اور تحقیق پہنچ گیا مجھے بڑھاپا، یعنی میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، وامراتی آخرون، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، تو یہ بڑھاپے کی حالت میں مجھے اولاد مل جائے گی۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ اللہ سے بھی دعا کی تو اللہ نے فوراً شرف قبولیت عطا فرمائی، اور پھر کہنے لگے کہ میں تو بہت بوڑھا ہوں اور بیوی بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو مریم علیہ السلام کو محراب میں کوئی نہ کوئی رزق پہنچا دے، اور اپنی مرضی سے بغیر کسی کے پہنچائے اللہ پہنچا دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ بوڑھوں کو بھی